اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج پیغام رمضان، مسائل رمضان میں بہت اہم باتوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بڑے ضروری اور اہم مسائل ہے۔ ان مسائل کو بہت غور سے سننا تاکہ آپ کی عبادت، آپ کا روزہ صحیح ہو، اور دوسروں تک بھی شیئر کر دینا تاکہ دوسروں کا بھی روزہ صحیح ہو۔ گزشتہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں صرف قضا کرنا پڑتی ہے، یعنی ایک کے بدلے ایک ہی رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کے مسائل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی باتیں یا ایسے کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ جی ہاں، یعنی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے۔ وہ کون سی شکلیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جس میں قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑتا ہے۔ کفارہ کے معنی کفارہ، قضا کے معنی پورا کرنا، یعنی ایک روزہ آپ کا ٹوٹ گیا تھا، آپ اس کو عید کے بعد میں پورا کر لیں۔ کفارہ کے معنی چھپانے کے ہیں، اور شریعت میں کسی گناہ کو چھپانے یا مٹانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اب جن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ پہلی چیز بغور سنیں، رمضان کا روزہ رکھ کر قصدن یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جس کا روزے میں کرنا منع ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا روزے میں منع ہے اور جان بوجھ کے کھا رہا ہے، یا عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا، ہم بستری کرنا، یہ روزہ میں منع ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے۔ کھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ منہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے قصدن یعنی جان بوجھ کر معدے یا دماغ میں کوئی غذا کا پہنچانا، اس میں کفارہ تو نہیں مگر قضا واجب ہوتی ہے۔ لیکن یہ اوپر جو شکلیں بتائی گئی ہے کہ روزے میں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے معلوم ہے اور جان بوجھ کر کھا پی رہا ہے، تو پھر ایسی شکل میں باقاعدہ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، اسی طرح پینے میں پانی، دوا یا کوئی اور پتلی چیز کے علاوہ حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر ان چیزوں کا استعمال کوئی کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے آگے میں بتاؤں گا آپ کو۔ اہم پوائنٹ سیکنڈ، روزے میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا جائز ہے، مثلا سر پر تیل ملنا جائز ہے، یا سرما لگایا جائز ہے، خوشبو سونگھی یا عورت کا بوسہ لے لیا جائز ہے۔ لیکن یہ جائز کام کرنے کے بعد یہ خیال کیا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، یہ خیال کیا اور پھر قصدن کھا لیا یا پی لیا، تو پھر ایسی شکل میں کفارہ لازم ہوگا۔ اب یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی ہے کہ اگر اس کو کسی عالم نے غلط فتویٰ بتایا اور اس نے روزہ توڑ ڈالا تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا۔ بھائی سر میں تیل ڈالا جائز چیز تھی، آنکھ میں سرما لگایا جائز چیز تھی، خوشبو سونگھا لگایا جائز چیز تھی،
اب یہ جاہل ہے، عالم کے پاس میں گیا اور عالم سے کو بتایا کہ بھئی میں نے سر میں تیل ڈالا، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اب کسی عالم نے ہی اس کو غلط فتویٰ بتا دیا کہ ہاں اس سے تو تیرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ بھئی روزہ تو میرا ٹوٹ گیا، اب کھا لیا پی لیا، تو اب اس کو صرف قضا کرنا پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، یعنی جاہل کو چھوٹ بھی ایک طریقے سے۔ دوسرا یہ کہ یہ کام اگر ایسا تھا جس میں بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کنفیوز ہو سکتا تھا، مثلا اس نے بھول کر پیٹ بھر کھا لیا، تو ظاہر بات ہے کہ بھولے سے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ایسا کام ہے جس سے جاہل کو بھی ایسا لگتا ہے یار کھا لیا مطلب روزہ تو ٹوٹ گیا، یا عورت سے بغل گیر ہوا اور منی نکل آئی، اب یہ خیال کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر کھا لیا، تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ کام قصدن یعنی جان بوجھ کر کرے گا جیسا کہ اوپر ذکر آیا تو قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑے گا، دونوں ادا کرنا پڑے گا۔ اب روزہ توڑ دیا تو کفارہ کیا ہے؟ تو ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ خطرناک چیز ہے، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر توڑا جیسا اوپر میں نے بیان کیا اور تو اس میں کفارہ بھی لگتا ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اگر 2 مہینے کے درمیان ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 60 روزے رکھنا ہے، ایک روزے کے بدلے میں 59 روزے رکھا اور بیچ میں ایک ہی گیپ ہو گیا تو بھی دوبارہ اس کو رکھنا پڑے گا، یعنی بہت خطرناک سزا ہے۔ اس لیے کفارے کا روزہ ایسے وقت شروع کرنا چاہیے جب آدمی میں خوب طاقت ہو اور آگے کوئی ایسا دن نہ آنے والا ہو جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی اگر 60 روزے اس کو رکھنا ہے تو پہلے رکھنے سے پہلے اس نے دیکھ لینے کا کہ کب رکھنے کا، جس وقت اس کی طبیعت بالکل اوکے ہے اور آگے کوئی ایسا دن بھی نہیں آنے والا ہے، عید کا دن بقرعید کا دن جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ بھی دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ اچھا، کفارے کے روزہ رکھنے کے درمیان عورت کا مسئلہ، تو اب عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفارے کے روزے رکھ رہی تھی، 60 روزے اس کو رکھنا تھا، اگر اس درمیان حیض آ جائے تو حیض کی مدت ختم کر کے فوراً روزہ شروع کر دینا چاہیے، یعنی اس کو ماہواری کی چھوٹ ہے، اس کو ماہواری کی چھوٹ ہے کہ بھائی اس کا چھوٹ گیا تو پھر اس کو واپس رکھنا پڑے گا، کیا نہیں، چونکہ یہ قدرتی اور دائمی عذر ہے اللہ کی جانب سے، اس لیے ان کو عورت کو اتنی اجازت دی گئی ہے۔ البتہ نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹ جائے تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا، نفاس مینس ڈیلیوری والا مسئلہ، اسے پھر سے روزہ رکھنا ہوگا کیونکہ یہ عذر ہر مہینے پیش نہیں آتا۔ جی ہاں۔ اچھا، اب اگر کسی میں لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ 60 فقیروں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے گا، 60 فقیروں کو دونوں وقت، صبح اور شام، یا پھر صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے اتنا غلہ یا اس کی قیمت وہ 60 فقیروں کو دے گا۔ غلام آزاد کرنے کی صورت تو اب باقی نہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر اکٹھا 60 مسکینوں کو فقیروں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا وہ نہیں مل سکتے اکٹھے 60، تو پھر ایک ہی فقیر کو 60 دن تک کے کھانا کھلا دے یا اتنا غلہ دے دے جتنا دونوں ٹائم کا 60 دن کا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو خیر یہ تھوڑی سی سخت شکل ہے، اس لیے احتیاط برتیں اور روزہ جان بوجھ کر نہ توڑیں۔